الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں ایک اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے متبعین امت کا ایک وظیفہ بیان فرمایا، ایک فریضہ کہ نبی حق بات کو انتہائی کھول کر پیش کرو۔ تو حق تو کڑوا ہوتا ہے، پھر فرمایا لوگ آگے گالیاں نکالیں گے، چھوڑ دفع کر، آپ کا کام ہے حق کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا۔ آپ کو برا بھلا کہیں گے، تدبیریں کریں گے، فرمایا آپ سے ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے، مقابلہ کرنے والوں کی ہم کفایت کریں گے۔ اللہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آتے ہیں، خدا کو مشکل کشا چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا بناتے ہیں، قریب ان کو نتیجے کا پتہ چلے گا۔ یہ تو نبی کا فریضہ بیان فرمایا، ساتھ اللہ نے تسلی بھی نبی کو دی۔ ایک اور تسلی دی، نبی لوگوں کی باتوں سے آپ تنگ ضرور ہوں گے، بشر ہے، انسان ہے، تنگ ہوتا ہے، سینہ آپ کا تنگ ہوگا ان کے بکواسات سے، لیکن اس کا وظیفہ یہ ہے آپ باتوں پہ کان نہ دھریں، اللہ کی تسبیح اور تمحید کریں اور سجدے کرتے رہے، عبادت اللہ کی کریں، نتیجہ انشاءاللہ اچھا آئے گا، آپ کو سکون مل جائے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا فاصدع، یہ بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا قرآن نے، نبی انتہائی کھول کر بیان کر، بما، اس دین کو، تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا، وَآرِض، اور لوگ گالیاں دیں گے، برا کہیں گے حق کو، وَآرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کر، دفع کر، ان کی باتیں نہ سن۔ اِنَّا کَفَيْنَاکَ، بے شک ہم کفایت کریں گے آپ کی، ہم کافی ہو کر رہیں گے آپ کے لیے، المستہزئین، ٹھٹھا کرنے والوں سے ہم کافی ہیں۔ اللہ فرمائے یہ کون لوگ ہیں جو دین سے ٹھٹھا، نبی سے ٹھٹھا؟ الذین یجعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بنا دیتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، اور مشکل کشا۔ فسوف یعلمون، قریب ان کو پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، آگے اللہ نے نبی کو اور زیادہ تسلی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور پکی بات ہے ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، انک، بے شک نبی تو، یزید کو تنگ ہو جاتا ہے، صدرک، آپ کا سینہ، بما، ان باتوں سے، یقولون، جو وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو اس کا علاج
فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو، بحمدک ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح، حمد بھی تسبیح بھی۔ نمبر 3، وقن، اور ہو جا من الساجدین، سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والوں میں سے۔ وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حتی یأتیک، یہاں تک کہ آپ کے پاس آ جائے گی الیقین، یقینی خبر، موت کی خبر۔ موت آنے تک آپ لگاتار عبادت میں محو رہیں، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آیت کریمہ میں اللہ نے دین والوں کو ایک زبردست پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ نبی حق بات کو کھول کر بیان کرو، اس میں کوئی خفا نہ چھوڑو، اس میں ابہام نہ چھوڑو۔ کل کو یہ نہ کہہ دے جی میں صحیح سمجھا نہیں تھا، کوئی امر پوشیدہ نہ چھوڑ، پورا دلیل کے ساتھ بات واضح کر دو۔ اس کے لیے فستح کا لفظ کھولا کہ اتنا دلیل کے ساتھ حق کو واضح کرو کہ بالکل حق اور باطل ممتاز نظر آئے، جدا نظر آئے، کفر اور اسلام جدا نظر آئے، شرک اور توحید جدا نظر آ جائے، نفاق اور اخلاص جدا نظر آ جائے، حق اور باطل جدا نظر آئے واضح طور پر۔ فرمایا ایسا بیان کر۔ سادہ یسدعو کہا جاتا ہے، یہ شیشہ ہے، شیشے کو توڑ دیا جائے۔ شیشے کو توڑنے کے بعد کسی چیز کو بھی توڑ دو، توڑنے کے بعد اس میں جوڑ پیدا نہ ہو، اس کو صدا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا نبی حق کو ایسا واضح کر کہ حق باطل سے ملتا ہوا آمیزش ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، حق جدا ہو، باطل جدا ہو، شرک الگ ہو، توحید الہی الگ نظر آئے، ایسا واضح بیان کر۔ شیشے میں درار پڑ جائے، زور لگا دو، شیشے کے ساتھ کوئی ایلفی لگا، کوئی چیز لگا، مسالہ لگا، جوڑ درار نظر آئے گی، واضح پتہ چلے گا یہ حق، یہ دراڑ ہے بھائی، ٹوٹن ہوئی ہے، یہ فاصل ہے حد۔ فرمایا نبی ایسا کھول کر حق کو بیان کر کہ حق الگ، باطل الگ، سنت الگ، بدعت الگ نظر آئے، ایسا کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اللہ نے یہ حکم جو دیا نا، یہ علماء کے لیے ایک بڑا امتحان آیا ہے کہ نبی نے تو کر دے گا، نبی کی شان بڑی ہوتی ہے، نبی کھول کر بیان کرے گا، لیکن عالم اپنے علم کے مطابق کہیں لچک کر دے، کہیں تھوڑا سا پھسل جائے، کہیں خاموشی کر دے، اس امر کے خلاف ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وہ فاصدع بما تؤمر پہ عمل نہ ہوا تو نبی کا متبع ہے، نبی کا نائب ہے، نبی کا امتی ہے، تو پھر کھول کر بیان کرنا پڑے گا۔ فاصدع بما تؤمر، نبی انتہائی کھول کر بیان کر بات واضح ہو جائے۔ باقی جب بات واضح کرو گے نا حق اور باطل کو، آج کل بھی ایسے ہے، معمولی طور پر کہو بھائی یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز، لوگ آگے 10 باتیں کر دیتے ہیں، جا جا، اور کوئی کہہ دے گا تیرا فرقہ، اور کوئی کہہ دے گا تو گمراہ، تو فلاں، تو فلاں، تو فلاں، گالیاں۔ مختصر بات میں جب حق اور باطل کی واضح انداز میں جدائی کی جائے تو پھر حق کڑوا ہوتا ہے، لوگ پھر الٹی سیدھی باتیں کریں گے، تان و تشنیع بھی کریں گے، اور الزام بھی لگائیں گے، بہتان بھی لگائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبیوں کو بہتان لگائے کے بغیر نہیں چھوڑا، باقی کون آیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا دیا تھا،
اور طوفان تھا بہتان کا معاشر صدیقہ کے حوالے سے. تو اللہ نے فرمایا آئے گا مشرکوں کی باتیں، چھوڑ دو فکر وعارض عن المشرکین، حق کھول کر بیان کر، جو باتیں کرنے والے مشرکوں کے ان سے اعراض کر. انا کفیناک المستہزئین، آپ سے ٹھٹھا کرنے والے، آپ سے مذاق کرنے والے، آپ کے اوپر الزام لگانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. آگے اللہ نے انداز بھی بڑا زبردست بیان کیا. حق بیان کرنا ہے کام مشکل، بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کفایت میں کروں گا، پریشانی کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے تھے. اللہ نے ایسی باتیں ہوئیں، نبی کے قتل کے منصوبے ہوئے ہیں، شہید کرنے کے منصوبے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن بچانے والا کفایت کر کے دکھا گیا تھا. دنیا حیران تھی. ابو جہل دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں طے کیا تھا ابو جہل نے 7 کرندوں کے ساتھ مل کر. قرآن نے آگے سورۃ التوبہ میں تھوڑا سا ذکر کیا اس کو. ان کا ابو جہل بڑا، سارے وزیر مشیر کرندے آئے. ایجنڈا اجلاس کا یہ تھا محمد اور محمد کے دین کا خاتمہ کیسے کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل بھی بیٹھا، عتبہ، شیبہ، امیہ، عقبہ، بڑے بدماش بیٹھے ہوئے تھے. ایک پگڑی باندھ کر لمبا کرتا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ گیا ہے. بھائی کون ہے یہ؟ خصوصی اجلاس ہے، خصوصی اجلاس میں باہر کے نمائندوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے خصوصی اجلاس ہے، تبھی تو میں آیا ہوں. تو کیوں؟ ابو جہل کو بتایا گیا. کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں خصوصی اجلاس کی وجہ سے آیا کہ آج آپ بہت اچھے مشن پہ کام کر رہے ہیں، کہ آج آپ کے اجلاس کا ایجنڈا ہے محمد اور محمد کے دین کا خاتمہ کیسے کیا جائے، فتنے باز کا، جادوگر کا خاتمہ کیسے کیا جائے. اس ایجنڈے پر میں بھی متفق ہوں، میں اس لیے آیا ہوں. اور تو کہاں سے آیا ہے؟ میں قبیلہ بنو بکر کا، قبیلہ بنو سعد کا سردار آیا ہوں. قبیلہ بنو بکر سے تو مکہ والے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا لو جی سردار صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. ابو جہل نے کہا اندر آنے دو. آ گئے. یہ میں کفایت کی بات عرض کر رہا ہوں. دارالندوہ کے پارلیمنٹ میں جب یہ طے ہوا کہ محمد کا اور دین کا خاتمہ کیسے ہو، کسی نے کہا اس کو مضبوط جوان بھیجو تو گرفتار کرو، ویرانے سے گھر کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر اس کو اندر پھینک دو، دروازے بند کر دو. کھائے پیے بغیر کب تک زندہ رہے گا؟ اندر پھینکا ہوا ہوگا، فوت ہو جائے گا، بس جان چھوٹی. سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ پگڑی والا کہنے لگا غلط ہے. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو محمد کے ساتھی محمد کے اشارے پر مرتے ہیں. جب محمد ان کا نبی موجود نہیں ہوگا جس کو وہ نبی کہتے ہیں، وہ جان پر کھیل کر اپنے نبی کو جیل سے، بند کمروں سے، دروازوں کو توڑ کر نکالیں گے. ابو جہل نے کہا ہاں بات تو یہ صحیح ہے. اچھا جی پھر ایسے کر لیتے ہیں جی اس کو جلا وطن کر دو. چلو یہ ٹھیک ہے، مکہ سے نکال دو، عرب سے نکالو. اس نے پھر ویٹو کر دیا، نہیں بھائی نہیں. کہا کیوں بھائی نہیں ہے؟ دوبارہ آپ کہتے ہیں. اس نے کہا میں شیخ، بڑا شیخ اپنے آپ کو مانا ہوا، مذہبی پیشوا بھی ہوں. نے کہا اس کی زبان کی مٹھاس دیکھو، اس کی دلیل دیکھو، اس کا حق بات بیان کرنا دیکھو. یہاں اتنے شدائد، اتنی سختی، اتنے مخالفات، اتنے الزام تراشیوں کے باوجود، بہتان تراشیوں کے باوجود روز مرہ اس کے ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں. مار پٹائی کے باوجود جب باہر بھیج دو گے اس کو، وہاں یہی بیان ہوگا، وہی دلیل ہوگی، وہی علم ہوگا، وہی میٹھی زبان چلے گی.
یہ دن میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے تو دین مٹے گا یا پھیل جائے گا؟ ہاں ابو جہل نے کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، بندہ بڑا زبردست انداز رکھتا ہے۔ اچھا جی، بات ختم ہو گئی ہے۔ تیسری بات آ گئی ہے، اس کو قتل کر دو، لیکن قتل کریں گے بنو ہاشم مقابلہ کرے گا ہمارا۔ کہتا ہے ہر قبیلے کا آدمی، اسی شیخ نے کہا ہر قبیلے کا آدمی قتل میں حصہ ڈالے، اور یہ تہجد کے ٹائم پر اٹھتا ہے، تہجد کے ٹائم پر اٹھے گا تو یک بارگی سارے حملہ کر دو۔ تو ہر قبیلے کا بندہ ہوگا، پہلے رات کا حملہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا۔ نمبر 2، پتہ چلے گا ایک نے کہا مارا، دوسرے نے مارا، کہیں راز فاش ہو جائے گا تو سارے قبیلوں کا نام آ جائے گا، بنو ہاشم کس کا مقابلہ کرے گا؟ جان چھوٹی۔ ابو جہل خوش ہو گیا۔ شیخ نجد نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ یہ ابلیس تھا، یہ پگڑی باندھ کر بڑا لمبا جبہ پہن کر آیا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا بڑا زبردست آدمی ہے تو ہے، سینے لگایا، گلے لگایا ابلیس کو۔ یہ اللہ کی طرف سے فرمایا کھول کر بیان کرنے بھی دیکھا جائے گا، جتنے نہ قتل کے منصوبے نہ کامیاب ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے، نہ کچھ۔ واقعتاً رات کو سارے غنڈے کھڑے ہوئے تلواریں زہر آلود کر کے، رب نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ہم کفایت کریں گے آپ کی۔ اللہ کفایت کرے کون مارے گا؟ غنڈے سارے کھڑے تھے۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دن کو دے دیا تھا، ابو بکر کو بلا لینا، آج رات میں ان غنڈوں کی موجودگی میں تجھے نکال کر دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو ابو بکر تو آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو اٹھے، اپنی ساری ترتیب رکھی، دروازوں سے دیکھتے تھے۔ علی کو کہا یہ امانتیں فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، میں جا رہا ہوں تو یہ امانتیں کل پرسوں ترسوں ادا کر دینا، میرے بستر پر لیٹ جا، میں جا رہا ہوں۔ علی چپ ہو کر سو گیا۔ نبی کا حکم ہے۔ ابو بکر کے ساتھ نبی نکلے، راستے میں ابو بکر نبی کو لے گیا۔ جب نبی نکلے تو 15-20 گنڈے دروازے، نبی نے دروازہ کھولا، وہ کھڑے تھے، نیند ان پہ طاری ہے، آنکھیں بند گر رہے ہیں، آنکھیں بند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر چلے گئے، مارو نا، انا کفیناک المستہزئون۔ اور آگے گزرے نبی، اللہ نے فرمایا نبی واپس جا، واپس جا، پتہ چلے میری قدرت کا، واپس جاؤ، یہ جتنے غنڈے کھڑے ہیں ان کے سر پہ مٹی لے کر ڈالو، ان کو یہ بھی پتہ چلے، یہ کہیں گے کہ کہیں ادھر سے گزرا، کہیں ادھر دیوار توڑ کر گزر گیا، ہمارے پاس سے نہیں گزرا، ہم ہوتے تو یہ کر دیتے۔ اور میں ان کے سر پہ مٹی ڈالو۔ نبی نے مٹی لے کر سروں میں سب پہ ڈال دی ہے، سب کے سروں پہ مٹی ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ نے آگے بھی بند، پیچھے بھی بند، ابو بکر لیے نبی کو رات چلتے 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 صبح کے اندھیرے ہوتے ہوئے غار ثور میں پہنچا دیا۔ پیچھے سارے غنڈے آپس میں کہنے لگے ابھی تو صبح ہو گئی، آج محمد اٹھا نہیں تہجد کے لیے۔ کرتے 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 جس وقت صبح نماز کا وقت ہو گیا، کہا کہ یہ آج اٹھا کیوں نہیں ہے؟ وہ تو جوان علی سویا ہوا تھا، جوان آدمی کو تو نیند آتی ہے۔ دروازہ توڑ کر اندر گئے، بے غیرت تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی پٹائی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے محمد صاحب؟ مجھے کیا پتا ہے، اور بات سچ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہی بتا تو اس کے بستر پر لیٹا، اس نے کہا مجھے بستر پر تو میں لیٹا ہوں، باقی اس کو مجھے نہیں پتا بستر والے کا۔ بستر والے کو اللہ نے پہنچا دیا اپنے مقام پر۔ آپس میں کہنے لگے بھائی کیسے گزر گیا؟ مٹی جھاڑتے ہیں، سر سے سر سارا مٹی سے بھرا ہوا۔ یہ مٹی کس نے ڈالی ہے؟ ڈالنے والوں نے ڈالی ہے، ذلیل کیا، خاک کر کے رکھ دیا۔ انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ فرماتے کھول کر حق کو تو بیان کر، کفایت ہم کریں گے۔
یہ ایک نہیں، یہ میں نے ایک صورت پیش کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے ہجرت کر کے چلے گئے، وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ سراقہ بن مالک جیسے ان کو بعد میں پتہ چلا، کسی نے بتایا، ابو جہل نے اعلان کر دیا 100 اونٹ دوں گا جو محمد کا سر قلم کر کے لائے یا گرفتار کر کے لائے۔ بڑے بڑے پہلوان کودے میدان میں کہ انعام لے لیتے ہیں۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جیسے بھی آئے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا سراقہ اپنے گھوڑے پہ جلال میں آیا، کھر نکالتے نکالتے۔ اس کو 2 عورتوں نے بتا دیا تھا فلاں جگہ سے 2 صاحب جا رہے تھے، معلوم ہوتا ہے ایک محمد اور محمد کا ساتھی ہی ہے، ابو بکر ہوگا۔ وہ دوڑ کر آیا، چٹان میں چلتا ہوا گھوڑا آ رہا تھا ٹاپ مارتے ہوئے، چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، مارے گئے، پکڑے گئے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ کہہ دیا سراقہ کا گھوڑا چٹان میں دھنس گیا، پیٹ تک دھنس گیا، اس کی ٹانگیں، گھوڑے کی ٹانگیں تو گئی، سراقہ بن مالک بن جوشم کی بھی ٹانگیں اندر چلی گئیں۔ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ 2 ہیں بزرگ، ہم مانتے ہیں، لیکن بس پیسے کی بات ہے، عہدے کی بات ہے، ہماری ٹکر ہے آپ کے ساتھ، مجھے آج اس چٹان سے نکالو، میں آج کے بعد آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ۔ دوبارہ کہا، تیسری دفعہ اس نے کہا میں آپ کا مقابلہ بھی نہیں کروں گا اور آپ کے مخالفین کا تعاون بھی نہیں کروں گا، آپ کے خلاف نقصان کا ذریعہ بھی نہیں بنوں گا۔ نبی نے فرمایا اب ٹھیک ہے۔ نبی نے دعا کی، نکل گیا، ملاقات کر کے چلا گیا، کلمہ تو نہیں پڑھا، ابھی کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن جاتا تھا پیچھے کافر بھی آتے تھے نا، اب کہتا ہے ادھر محمد نہیں، جھوٹ، اور کہہ دیتا ہے ہاں بھائی تھا، میں دھنس گیا ہوں سچ، لیکن یہ وعدے کی خلاف ورزی، کافر تھے، وعدے کے پکے تھے۔ کہنے لگا میں ادھر سے ہو کر آ گیا ہوں، میں ادھر سے ہو آیا ہوں، میں ادھر سے ہو آیا ہوں۔ وہ کہتے تو ہو آیا پھر محمد نہیں ہوگا، یہ تو نہیں کہا نہیں ہے تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا تھا، چٹان کے اندر گھوڑا کیسے پک گیا تھا، چٹان نے مجھے پکڑا کیسے تھا، کہ اللہ کی بڑی طاقت حق کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کھول کر بیان کر، انا کفیناک المستہزئین، ہم استہزاء اور آپ کے مقابلہ کرنے والوں کی کفایت کریں گے، آپ کھولیں دین کو۔ اللہ الذین، یہ کون لوگ تھے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے مشکل کشا، کوئی لات کو مشکل کشا، کوئی حبل کو، کوئی عزا کو، کوئی کس کو، 360 خدا بیت اللہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں فسوف یعلمون، ان قریب اپنے انجام کو جان لیں گے جو اللہ کے ساتھ غیر کا مقابل کو لگاتے ہیں۔ آگے اللہ، لوگ گالیاں تو دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، انسان ہے، بشری تقاضے پہ آدمی کو کوئی برا کہے سینہ گھٹن ہوتی ہے، تنگی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نبی کو تسلی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم پکی بات ہے جانتے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان کی ان باتوں سے جو وہ بولتے ہیں۔ کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی کاہن کہہ دیتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی بہتان لگاتے ہیں، کبھی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن سینے کی تنگی کا علاج یہ ہے، یہ ہر پریشان آدمی کے لیے علاج ہے۔ اچھا اللہ نے نبی کو یہ علاج بتایا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک، یہ علاج ہے۔ وہ کیا کہ جب پریشانی ہو جائے، مخالفین دائیں بائیں تنگ کریں، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی آپ کا سینہ تنگ ہوگا، پریشان ہوں گے، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کر اللہ کی حمدوں کے ساتھ۔ کیا پڑھو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، فسبح، سبحان، سبح پر عمل ہو جائے گا، سبحان اللہ، و بحمدہ، بحمد ربک پر آ جائے گا۔ اور تیسرا کام کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح تحمید کر، اور ٹائم ملے الگ ہو کر 2 نفل پڑھ، 4 پڑھ، 10 پڑھ، ساجدین میں سے ہو جا، رب کو سجدے کر،
اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا، دل کی تنگیاں دور ہو جائیں گی، باقی ہوگا وہ جو اللہ کرے گا۔ مخالف بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انسان اپنے جگہ تنگ تو ہوتا ہے۔ اللہ نے تنگی کا علاج بتایا، پریشانی کا علاج بتایا، فرمایا یہ کام کرو، تسبیح کرو اللہ کی، حمد کرو اللہ کی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نبی سجدے کیا کر، نفل پڑھا کر، عبادت کیا کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور فرض نماز اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی بات آپ کے پاس آئے۔ یقینی بات موت ہے۔ دنیا میں ساری چیزوں پر اختلاف ہے، موت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ حق سچ کافر بھی کہتا ہے، دہریہ بھی کہتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے باپ کو بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مانتے ہیں سارے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اصدق الموت، سب چیزوں سے سچی چیز موت ہے، جس کو کافر مسلمان سارے مانتے ہیں۔ فرمایا والدنیا غرور، سب سے دھوکے باز چیز دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا نبی اپنی عبادت کرتے رہو، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، زحمتوں سے محفوظ فرما، سچے نبی کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما، سچے دین کا سچا پیروکار بنا، قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ جو قرآن سنایا گیا یا اللہ اس کا ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہوئے یا اللہ تحفے کی شکل میں ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری اور فکر نصیب فرما یا اللہ۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ۔ جس جس کی جو حاجت ہے تو جانتا ہے، غیب سے اس کی حاجتیں پوری فرما، مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما یا اللہ۔ جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندگی نصیب فرما یا اللہ، ایمان والی موت نصیب فرما، مرنے کے بعد اس قرآن مقدس کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔